300 سال کا زمانہ بیت گئے، اب آؤ وہ جو روئے وہ زمین پر آنسو تو گرے ہوں گے، ان آنسو کی قیمت کیا ہے، کیا بنا؟ علامہ عبد الرحمن صفوری نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام روتے اور آپ کے رونے سے یہ جو گرم مثالیں ہیں وہ بنتے جاتے، پھول بنتے جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو زمین پہ گرتے نا تو پھول بنتے جاتے اور گرم مثالیں پیدا ہوتے جاتے۔ حضرت حوا روتی تو آپ کے رونے سے مہندی اور موتی بنتے جاتے۔ ان کے رونے میں بھی کیا کمال ہے، 300 سال دونوں حضرات روتے رہے، اور اللہ کریم فرماتے جب 300 سال گزر گئے نا تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، ہم نے خود ہی مہربانی فرمائی اور آدم علیہ السلام کے دل میں چند کلمات القاء فرما دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا اگر میں تیری بارگاہ میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول کر لے گا؟ فرمایا ہاں کر لوں گا۔ یا اللہ پھر انعام؟ فرمایا جنت میں واپس آ جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی آرزو کی، ان کو توبہ عطا کر دی گئی، اور شیطان توبہ نہ کر سکا۔ اس نے اس وقت دعا تو مانگی، پر وہ دعا اس نے لمبی عمر کو مانگی اور وہ اس کو دے دی گئی، پر جنت کا داخلہ اس کے لیے ہمیشہ بند کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال کے رونے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے چند کلمات پیارے آدم کے دل میں القاء فرما دیے۔ آؤ تلاش کرتے ہیں وہ کلمات کیا تھے۔ کہ آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، اہل سنت کے بھی اور ابن تیمیہ نے بھی، دیگر کئی بزرگوں نے یہ روایت حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے روایت کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جو کلمات رب نے القاء فرمائے وہ کلمات یہ تھے کہ اے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کلمات رب نے ڈالے۔ معلوم ہوتا ہے رب تعالیٰ کی پسند یہ ہے، رب تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے راضی کرنا چاہے تو اس کی زبان پر میرے محمد کا نام آ جائے۔ یہ رب نے خود ان کے دل میں، قرآن بتاتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں کلمات خود القاء کیے۔ جب خود کیے ہیں تو کوئی اور بھی ہو سکتا تھا کہ یا اللہ تو بڑا غفور ہے، تو بڑا رحیم ہے، مہربان ہے، بخش دے، بڑے کلمات۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل میں کلمات ڈالے، اور وہ کلمات یہ تھے، اے آدم اس طرح دعا مانگو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بحق محمد، محمد پاک کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، محمد پاک کے واسطے سے دعا مانگتا ہوں، اور ان تغفر لی خطیئتی، وہ اپنے منصب مرتبے کے اعتبار سے اپنے آپ کو وہ رب کی بارگاہ میں خطا کے طور پہ اور گناہ گار ہونے کی حیثیت سے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، خبردار کوئی امتی نبی کو گناہ گار کہے، جو کہے گا اس کا ایمان ستیہ ناس ہو جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نے لکھا، قریب کیا ہے نا، ہمیں معلوم نہیں، آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جس بیٹے کے ماں باپ، توجہ سے سننا یہ جملہ، ہم کبھی کبھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، فرمایا جس بیٹے کے ماں باپ اگرچہ گناہ گار ہو سکتا ہے کسی کے نیک بھی ہوں، کسی کے گناہ گار بھی ہوں، بیٹا خود نیک بن جائے، حاجی بن جائے، نمازی بن جائے، متقی بن جائے، وہ غوث بن جائے، مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اولاد کبھی بھی اپنے ماں باپ کو گناہ گار کہہ کے دعا نہ مانگے۔ کیا سمجھے؟ اولاد جب بھی دعا مانگے اپنے ماں باپ پر رحمت کی دعا مانگے، یہ نہ کہے
کہ یا اللہ میرے ماں باپ گناہ گار تھے. بھائی تجھے کس نے کہا کہ تو کہے؟ یہ بے ادبی ہے، اور بے ادبوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے، فرماتا ہے جب بھی اولاد دعا مانگے، اولاد ہوتی وہ حلالی ہے جو اپنے ماں باپ کو حسن کے ساتھ دیکھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن ظن رکھے. بھائی باپ گناہ گار ہے تو رب کا تو معاملہ تو اس کا معاملہ ہے نا. تجھے کس نے قاضی بنایا کہ تو تکڑی پکڑ کے تو ان کو تولتا پھر کہ یہ بھی میرے باپ پر گناہ ہے وہ بھی گناہ ہے؟ بھائی اللہ کا معاملہ اور ان کا معاملہ ہے. تیرے لیے یہی ہے کہ تو کہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتے رہے، اور دعا کیسی مانگی کہ حضور کا نام لیا، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں محمد کریم کے واسطے سے. بس فوراً جواب آیا، اے آدم بتاؤ میرے محمد کا نام کیسے جانا ہے. 300 سال تک بلاتے رہے. دروازہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ توبہ کرنے والے کے لیے یہی راز رکھ دیا گیا کہ وہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ دستک دیتا رہے، مالک کی مرضی ہے وہ جب چاہے کا کھول لے گا. ہم ایک بار توبہ کریں نا تھک جاتے ہیں، نہیں جی بڑی واری کر لئیے، قبول ہی نہیں ہوتی. بھائی تیرے پاس کوئی زور ہے قبول کروانے کا؟ دیکھنا 300 سال آدم علیہ السلام وہ نبی ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، کتنی شانوں کے مالک ہیں، لیکن وہ تھکے نہیں، وہ بار بار مسلسل. اور مفتی احمد یار خان نے لکھا جو اس کائنات میں سب سے پہلے زمین پر عبادت کی گئی وہ توبہ کی عبادت تھی، وہ استغفار کی عبادت تھی. نماز تو بعد میں پڑھی گئی، یہ پہلی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی. استغفار کی دعا، استغفار کی عبادت اور توبہ کی عبادت اور دعا کی عبادت، یہ وہ 3 پہلی عبادتیں ہیں جو اس زمین پر کی گئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب یہ استغفار والی عبادت کرتے رہے، 300 سال کا زمانہ گزرا، تو آج حضور کا نام آیا آدم علیہ السلام کے لبوں پر، تو وہ فوراً اللہ کی طرف سے جواب آیا، پیارے آدم بتاؤ کہ یہ نام کیسے جانا ہے. لاہور کے خطیب تھے علامہ الہی بخش ضیائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب ذوق جانتے ہیں ان کو. داتا صاحب کے جو اجتماع جمعرات کو ہوتا ہے نا، وہ عصر کے بعد خطاب کرتے، مختصر وقت میں بڑا لمبا خطاب کر جاتے، وقت مختصر میں بڑی باتیں کر جاتے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب محمد کا نام آتا ہے بند دروازے کھل جاتے ہیں. نہیں سمجھ سکے آپ میری بات کو؟ ہیں جی دروازہ بند تھا نا، توبہ کا دروازہ آدم علیہ السلام پر، بس ان کے لبوں پہ حضور کا نام آیا. بس نام آنے کی دیر تھی تو فوراً ندا دی گی رب نے، اے پیارے آدم بتاؤ میرے محمد کا نام کس طرح پہچانا. یا اللہ، ابن تیمیہ نے لکھا فتاوی کبریٰ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، ویسے روح البیان نے بھی لکھا، تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نے بھی لکھا. حضرت عمر بن خطاب کی روایت سے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا جب میرے اندر روح پھونکی گئی نا تو میں نے سر اٹھایا، اور سر اٹھایا چونکہ لیٹے ہوئے تھے اس طرح، تو آپ اٹھے اس طرح، اوپر ہی نظر تھی نگاہ پاک آدم علیہ السلام کی، تو سامنے اللہ کا عرش نظر آیا، اور جو عرش کے کنگرے تھے، جو اس کے ستون تھے، ان ستونوں پر جو عرش کا محراب تھا، اس محراب پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ کہیں گے جناب یہ ہمارے ایمان بتاتا ہے کہ جہاں اس طرح کلمہ شریف آ جائے پھر آگے حضور کا ہی نام آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ میں اس وقت جب تیرے نام کے ساتھ وہ پیارا نام پڑھ لیا تو اس دن سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ نام اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے. تو فرمایا ہاں آدم یہ بڑا پیارا نام ہے، اس کے بدلے اس کے وسیلے سے جب بھی کوئی مجھ سے مانگے گا اس کو خالی نہیں رکھا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی اب توبہ قبول ہو گئی. اب آدم علیہ السلام کاشتکاری بھی کرتے ہیں اور فصل بھی کر رہے ہیں اور دیگر کام بھی کر رہے ہیں. اب آدم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے.